بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مسعود عالم رضوی آپ کا میزبان میڈیا فوکس کے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب عتید ریاض صاحب کو، اور اس میں میری لیے تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ میں ان کا تعارف تو ضرور کراؤں گا وہ مختصر، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اس نوعیت کا ہے اور اتنی اہمیت کا ہے کہ وہ آپ کے آئے بغیر اور ٹی وی پہ اپنے ناظرین کو بتائے بغیر وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ ہماری اس درخواست پہ وہ راضی ہوئے، اور میں کہوں گا کہ عتید ریاض صاحب خود بیان کریں کہ کہاں شروعات ہوئی، کہاں پیدائش، کہاں اسکول کالج، اور کرتے کرتے جو یہاں اس مقام تک وہ پہنچے، وہ سب ان کی ہی زبانی سے سنیے۔ تو اوور ٹو یو عتید ریاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مسعود صاحب دعوت دینے کا، اور گفتگو میں یوں شروع کرتا ہوں کہ بہت اچھا بچپن گزرا اور سیکھنے کو بہت ملا اور دیکھنے کو بہت ملا، اور جس وجہ سے یہ ایک ادارہ وجود میں آیا جو اب 28 سال پرانا ہو گیا ہے، اور اس ادارے سے قبل بھی کچھ تجربات، کچھ سفر ایسا رہا کہ زندگی اچھی، دلچسپ اور خوش گزری، اور بس یہی سامنے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بچپن کے بارے میں ضرور پوچھتا ہوں کہ کہاں پیدائش، کون سا اسکول؟ اچھے ایک پڑھے لکھے گھر میں آنکھ کھلی، اور میری والدہ جو تھیں انہیں موسیقی کا شوق تھا، تو گھر میں کانوں میں اچھی موسیقی، ورسز جس کو میں کہتا ہوں ایک شور والی موسیقی ہوتی ہے اور ایک اچھی موسیقی ہوتی ہے، وہ کانوں میں پڑی۔ اور والد صاحب کو کاروبار کے علاوہ، کیونکہ وہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ کاروبار کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ ملازم پیشہ تھے، تو کاروبار کے علاوہ ان کے شوق جو تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ گھر میں ایک شعر و ادب کی محفل ہوتی تھی، اور میں یوں بھی خوش قسمت رہا کہ میری جب آنکھ کھلی تو میرے ماموں ان کا شعبہ ہی یہ تھا، پرفارمنگ آرٹس، میوزک، یہ سب، وہ بھی موجود تھے، تو دیکھا گھر میں لوگ آ رہے ہیں، ابن انشاء آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تب میری عمر 6-7-8 سال کی ہو گئی۔ پوچھوں گا کہ وہ جو صاحب تھے وہ کون سے؟ وہ ضیاء محی الدین صاحب تھے، میرے ایک ہی ماموں ہیں، اور ان کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا۔ اس وقت تب تو میں چھوٹا تھا، مگر پھر 15 سال کی عمر کے بعد ان کا مسلسل ساتھ رہا۔ میں 15 سال کی عمر میں میٹرک کر کے ہندوستان چلا گیا اپنی والدہ کے ساتھ چھٹی منانے، اور میٹرک کے بعد 3-4 مہینے ہوتے ہیں، تو انہی کے گھر پہ مقیم تھا، تو بہت کچھ دیکھنے کو، کچھ بائی ایبسارپشن جسے کہنا ہے، اور کچھ ان سے باقاعدہ تعلیم کے وہ تنقید کریں یا بتلائیں، ایسا کرو، دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے، اور دیکھو یہ فلم دیکھو، یہ دیکھو، مجھے چھوڑ جائیں کوئی فلم لگا کے کہ یہ دیکھو اس میں کیا نئی چیز ہے تمہیں نظر آتی، اس طرح کی بات کے ساتھ ایسوسیشن رہی، جی، بچپن کی بات ہو بچپنے گئی سے لے کے پھر جب تک وہ حیات تھے، جی۔ اس کا میں ذکر جب بات سے بات چلی ہے تو وہ جب تک گزر نہیں گئے، میرا ان کا بہت قربت کا ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ، ان کے بہت سے کام میرے ذمے تھے۔ کوئی آپ نے ان کے ساتھ کوئی پروگرام بھی کیے جی، تھے؟ میں نے وہ جب ہم ذرا سے ہٹ گئے، میں واپس آ جاؤں گا جی بچپن پہ۔ 1984 میں انہوں نے ایک ٹیپ بنایا فیض صاحب کی محبت میں، جس میں انہوں نے پڑھنت جسے وہ کہتے تھے، ریڈنگز کا ایک نیا طریقہ شروع کیا کہ شاعری اور نثر کیسے پڑھنا چاہیے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ میرا ذمہ لگا کے کہ مثال میں ایک دفعہ آؤں گا، تم یہاں ایک پروگرام منعقد کرو جس میں کراچی میں جو بھی لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، پھر وہ پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا، اور پھر وہ گلی گلی پوری دنیا میں اس کے کیسٹس جاتے تھے۔ اب وہ، اور چونکہ کمیونیکیشن کے ابلاغ کے طریقے بڑھ گئے ہیں، کوئی یوٹیوب، کوئی اسپاٹیفائی، تو وہ سارا کچھ اس پہ چلا گیا ہے، تو وہ مجھے یہ خوشی ہے کہ میں وہ منعقد کرتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، پروگرام بہت وقت سے کرتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ بھئی تم پورے 7 بجے کہتے ہو تو شروع ہو جاتا ہے، مجھے پاکستان میں یہ ملتا نہیں،
میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ تو آپ ہی نے سکھایا ہے کہ وقت سے ہلنا نہیں ہے، وقت کی پابندی۔ جی جی تو بچپن میں یوں آنکھ کھلی یہ سب دیکھا۔ پھر مجھے کھیل کا شوق تھا، میں کھیل میں دلچسپی لیتا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں کھیل کی وجہ سے ایک طرح سے آزاد ہو گیا۔ آزاد یوں ہوا کہ میں 12 سال کی عمر میں کراچی کا ٹیبل ٹینس چیمپئن بن گیا، جو 16 سال سے کم عمر بچوں کی انڈر 16 جونیئر چیمپئن جیسے کہ کراچی کا جونیئر چیمپئن۔ تو میں اس وجہ سے سینئر ٹیم میں بھی آ گیا۔ ٹیبل ٹینس ایسا کھیل ہے جو شاموں میں رات میں ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر میچز میرے رات 9، 10، 11، 12 بجے تک چلتے رہے۔ تو میں کہیں بندر روڈ سے میچ کھیل کے اگر 11:30 بجے بس لے کے گھر پہنچتا تھا، گھر والے سو رہے ہوتے تھے، تو خود ہی جانا، کچھ بازار سے کباب خرید لینا، کچھ دیکھ لینا۔ اور گلی کا ماحول بہت اچھا تھا، گلی میں کھیل ہوتا تھا، جو کہ اب اچھے محلوں میں، یعنی کہ زیادہ امیر امراء کے محلے میں یہ چیز کم ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے رائج ہو رہی ہے، مگر اس ہمارے علاقے میں اس کا بہت ایک رواج تھا۔ تو بچوں سے کھیلنے میں، سیکھنے میں بہت کچھ ملا۔ تو وہ جو 12 سال کی عمر میں آزاد ہو گیا میں، تو اس وجہ سے شاید میں کسی کے گرفت میں پھر آیا نہیں۔ میرا ایڈمیشن ہوا NED کالج میں والد صاحب کے پاس گیا 6-8 مہینے پڑھنے کے بعد۔ میں نے کہا مجھے مزہ نہیں آ رہا، یہ شاید میری طبیعت سے ہٹ کر ہے، تو انہوں نے مجھے پھر وہاں سے اجازت دی کہ میں چھوڑ کے کوئی اور چیز اپنا لوں۔ اچھا، میں نے کہی یہ بھی سوری پھر میں بات نہیں مجھے گرامر اسکول سے آپ نے کچھ حد تک مجھے انہوں نے میرے پہ بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے مجھے 8ویں جماعت میں گرامر اسکول سے اٹھا لیا۔ پہلے میں کسی اور اسکول میں پڑھ رہا تھا، اچھا، وہاں سے انہوں نے مجھے گرامر اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا، اور میں وہاں 5-6 سال پڑھا، اور میں پڑھ کے وہاں سے 8ویں جماعت سے انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ شاید وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو گرامر اسکول کے بچے ہیں یہ بہت انگریزی مائل ہو جاتے ہیں یا مغرب مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، تو وہ سب ماحول انہوں نے دیکھ کے مجھے ایک قدر عام اسکول جسے کہا جاتا ہے سینٹ پیٹرکس، اس میں ڈال دیا۔ وہیں میں نے انٹر کیا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ کراس سیکشن، سب طرح کے، ہر طرح کا طبقہ تھا، کوئی اچھے گھر سے تھا، کوئی گھر تو سب کے اچھے تھے مگر کسی کی مالی شاید آمدن کم ہوگی، تو ہر طرح کا ماحول ملا۔ اس سے بڑی جس کو کہتے ہیں آپ انگریزی میں گراؤنڈنگ، وہ آدمی زمین پر رہا، اور وہ اللہ نے ہاتھ پکڑا رہا، تو وہ زمین پر ہی رہتے آگے بڑھ گئے۔ پچھلے پروگرام میں جاوید جبار صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے مہمان تھے، انہوں نے بھی سینٹ پیٹس پبلک اسکول سے نکل کے پھر سینٹ پیٹس میں گئے۔ جی، اب جب کالج میں تھے سینٹ پیٹس، جیسی آپ کی طبیعت کا جو رجحان ہے، تو وہاں بھی آپ خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے، نہیں، کچھ ایکٹیویٹی وہاں بھی آپ نے ضرور کی ہوگی۔ میں وہاں پہ کالج سائنس سیکشن میں تھا۔ سائنس سیکشن میں یونین کی ایک ہی سیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹ یونین میں بھی آپ نے یونین کے الیکشن لڑا، اور اس میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا۔ پھر وہاں سے یہ NED کا سفر چھوڑ کے پھر میں آرٹس کی طرف چلا گیا۔ تو وہ آرٹس کی طرف جب گیا تو مجھے وقت ملا جس کی مجھے تلاش تھی، کیونکہ NED میں تو پھر یہ تھا کہ صرف آپ وہی کر سکتے ہیں، تو مجھے وقت کی تلاش تھی۔ میں کبھی کوکرپار کے ریگستان میں نکل گیا، ضیاء محی الدین صاحب فلم بنا رہے تھے، 2-3 ہفتے ہم وہاں رہے، پلیٹ فارم پہ رہے، بہت دیکھا داکھا۔ انہوں نے میرے ذمے کچھ کام بھی لگا دیے کہ اسٹل فوٹوگرافی آپ کریں گے، اور اٹینشن ٹو ڈیٹیل اور ایستھیٹکلی ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں کہ جمالیات، جو لفظ ہمارے ہاں بڑا شارٹ ہے کہ پاکستان میں اس کی کمی ہے، تو وہ اسی وجہ سے میں نے سٹیزنز فاؤنڈیشن میں بہت کوشش کی، TCF میں، کہ اس کا عمل دخل رہے حسن کا، جمالیات کا، تاکہ لوگ نکھریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی نکھار پر توجہ کم ہے، اور بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے۔ TCF پہ میں بھی آتا ہوں۔ آئیے۔ TCF سے پہلے بھی ایک اور آرگنائزیشن کراچی میں تھی جس کا عنوان تھا کنسرن سٹیزنز ایسوسیشن، اس میں بھی آپ کچھ عرصے شامل رہے۔ اس میں کون کون لوگ تھے اس وقت اور کیا کرتی تھی؟ ضرور میں عرض پھر ہم کروں، TCS پہ آئیں گے۔ اس میں ان لوگوں سے میرا رابطہ اس لیے ہوا کہ میں 1980 میں کچھ عرصے کے لیے سعودی عرب گیا حج کرنے کے لیے۔ وہاں میں نے ایک اسلامی نوعیت کے سوال جواب کا سلسلہ انگریزی اخبار میں پڑھا، اور مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ وہ سوالات تھے جو لوگ یہاں جھجکتے ہیں کرنے سے،
اور وہ جو ان کا عالم تھا، ان کے جو اسکالر تھے، وہ بآسانی ان کے جواب دیتے تھے، کیونکہ وہ اسلام ہم تو صرف پاکستان ہندوستان تک محدود کرتے ہیں، یہ تو یونیورسل پوری دنیا کا دین ہے، تو ایجپٹ میں بھی ہے، سیریا میں بھی ہے، سب جگہ. تو وہاں کی جو اسکالرز ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں عالم، انہوں نے کئی شکلیں اس کی، کئی باتیں اس پر کی ہیں. تو بہت سے سوالات کا وہ جواب اسی طرح دیتے ہیں کہ اٹ ڈیپینڈس، یعنی کہ یہ حالات پر منحصر ہے، بہت سے سوالوں کے جواب. اور کچھ جو جوابات ہیں وہ حالات پہ منحصر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ لکھ دیے، اس سے شادی ہو سکتی ہے، جائیداد یوں بٹے گی، بڑے بلیک اینڈ وائٹ. اور باقی بڑے گرے ایریاز ہیں. کسی بھی مینجمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ بیچ میں اصول ہوتے ہیں، ان میں نہیں چھیڑا جاتا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا حالات کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں. وہ سلسلہ جو تھا وہ میں نے اس کو پبلش کر کے بھیجنا شروع کر دیا. تو اس میں بہت سے لوگوں کو وہ جب ملتا تھا تو ان سے میری پھر کچھ دوستی، کچھ انسیت ہو گئی. تو یہ کنسرن سٹیزنز ایسوسیشن ایک ادارہ تھا جس کا مقصد تھا کہ سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے تحت ان اداروں کو مخاطب کرنا جو ویسے آپ کی بات نہیں سنتے، جس میں اس زمانے میں چونکہ وہ سب سرکاری تھے، پی ٹی سی ایل، کے الیکٹرک، کے ایم سی، کے ڈی اے، واٹر اینڈ سویج بورڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن تھی. اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے. مخدوم علی خان صاحب تھے، ڈاکٹر عارف الوی تھے، ڈاکٹر مروین حسین تھے، ناظم حاجی صاحب تھے، ایسے بہت اچھے خیرخواہ لوگ تھے. انہوں نے سب نے مل کے سپریم کورٹ میں گئے، جج صاحب کے سامنے. انہوں نے بہت اچھے فیصلے دیے ہمارے حق میں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ پی ٹی سی ایل کی ایکسچینج سیکیورٹی کی وجہ سے بالکل تالے لگ گئے تھے، اندر جا نہیں سکتے. تو ہمارے اس اپیل کے تحت ہر ایک ایکسچینج کو باہر ایک سروس سینٹر کھولنا پڑا، جو عام لوگوں کی سہولت کے لیے تھا. تو وہ کنسرن مطلب ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی. تو اس سروس سینٹر کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایکسیس ہو گیا. لاسٹ ڈیٹ جو ہوتی تھی کہ صاحب ڈیو ڈیٹ، اس کے اوپر بھی بڑا ایک طرح سے بحث ہوتی تھی. آپ نے لیٹ بھیجا تو اس کی میعاد بھی بڑھا دی گئی کہ بھائی 4 دن کے، اس کو 15 دن کر دو. ایسے چھوٹی اچھی چیزیں ہوئیں. وہ ادارہ کچھ مدھم پڑ گیا. تو یوں 1994-95 میں ہم کچھ دوست مل کے باتیں کرتے تھے کہ کراچی کے حالات اچھے ہیں نہیں. تو ہم نے کئی چیزوں کا جائزہ لیا اور ایک گروپ بیٹھا دوستوں کا، اور ہم سب کاروباری لوگ تھے. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہ صحت، نہ کسی کی آمدن بڑھاؤ، چھوٹے بچوں کی تعلیم سے جو بھی کر سکتے ہو وہ شروع کرو، مگر ایسا کام نہ کرو کہ جو چھوٹے پیمانے پہ ہو، کیونکہ وہ ہم گزر جائیں گے، پھر وہ کام بھی مدھم پڑ جائے. تو سوچو ہی بڑا، اور اس کو پورے پاکستان کے لیے سوچو، نہ کہ کسی صوبے یا شہر کے. تو یہ آپ سی سی اے جو تھا وہ نہیں، بلکہ سی سی اے سے نکل کے سوچ سے نکل کے یہ ادارہ بنا. میری سوچ تو نہیں تھی. جی ہاں، اصل میں کچھ لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، مجھے بھی شامل کر لیا. کچھ عرصے تک گفتگو ہو. وہ جو شروع میں جو آپ کے لوگ تھے جنہوں نے ٹی سی ایف آپ نے بنائی، جی وہ آپ کے ساتھ اور جی کون تھا؟ آپ کن کے ساتھ تھے؟ میرے ساتھ میری خوش قسمتی کہ راشد عبداللہ صاحب، یہ ایک کاروباری بزرگ تھے ہمارے. ان کا چھوٹا بھائی ارشد عبداللہ، بہت نامی گرامی آرکیٹیکٹ، یہ دونوں گزر گئے. اب باقی 3 لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، احسان سلیم صاحب، مشتاق چھاپرا صاحب اور خاکسار. تو ہم اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تینوں جو اس وقت فاؤنڈر کو ڈائریکٹرز ہیں. ہم فاؤنڈرز ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیئرمین کی پوزیشن ریوالو کرتا رہتا ہے. جی اس کرسی سنبھال کے بیٹھ نہیں جاتا. تو 6 سال کی 3 سال کی ٹرم ہوتی ہے. ہمارے جو ہم نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں ٹی سی ایف کے، دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں بھی ریوالونگ رہے گی یہ پوزیشن. تو یہ یعنی کہ یہ آپ آئیں گے اور کام کریں گے اور چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے گھر نہیں چلے جائیں گے، بلکہ کام اور کام کے ساتھ الحمدللہ ہمارا دل لگتا ہے اور دل لگتا رہا. اور ہم اب تک اس کام کے ساتھ منسلک ہیں، جڑ سے گئے ہیں بلکہ
اور ہمیں اس میں بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں شہروں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں. تو یہ جب ادارہ شروع ہوا تو ایک تو 1000 سول کا عزم لے کے ہم آگے چلے. یا وہ جو آپ میں مختصر کروں کہ آپ ایم ہائی والی بات تھی کہ جی کچھ ایم ہائی اور کچھ اس پر ہم پر انگلیاں اٹھیں کہ یہ پاگل پن ہے. جی کہ جب 1000 سکول کا عزم کون کرتا ہے، آپ 2 4 6 8 10 ایک درجن کی بات کریں. تو ہم نے کہا چلو ہم پاگلوں میں صحیح جی نکلیں. تو وہ جو 1000 سکول کا عزم ہوا، اس وجہ سے جب 100 بنے تو ہمیں لگا کہ ابھی بہت دور جانا ہے. اور یوں وہ رفتہ 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 یہ کاروان چلتا گیا. شروعات ایسی ہوئی کہ ہم نے کہا کہ یہ ہم کیسے لوگوں تک جائیں، یہ کہنے کے کہ اچھا کام ہے. تو اس کے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے کچھ ذاتی رقم اپنے گھر والوں سے لے کے اور اتنی رقم جمع کر لی، یعنی کہ 1995 کے 1.5 کروڑ روپے. یہ آپ یہ 5 یہ حضرات فاؤنڈرز نے 6 پانچوں فاؤنڈرز نے جی 5 فاؤنڈرز نے یہ جمع کی. جی اور یہ جمع کر کے پھر اس سے 5 سکول بنائے گئے اور 5 سکول بنائے گئے. اور ہم اب نے اسکولوں پہ آتے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آپ اسکول کا جو آپ کا ٹارگیٹ تھا 1000 اسکولس کا آپ کا، یا اسکول کا ہے جس کو آپ یونٹ بھی کہتے ہیں، جی جی لیکن شروع آپ نے کیا اس کو پرائمری سے. جی پرائمری یہ سے. آپ کا اور پہلا پرائمری سے اور ہم نے اپنے لیے ایک مشکل ماڈل چنا، کیونکہ ہمارے علم میں یہ تھا کہ ہم اگر ایک کھلے میدان میں ایک بڑا سا اسکول بنا دیں، اس میں 5-6 ہزار بچے پڑھیں، تو ہم جو مینیجرز ہیں ہمارے لیے آسان ہوگا اس کی کوالٹی امپروو کرنا، اس میں اور بہت سی چیزیں عمل دخل کرنا، سپروائز کرنا. مگر جو ضرورت تھی وہ اسکولوں کی ان علاقوں میں تھی جہاں بچے رہتے ہیں، جہاں بچے رہتے ہیں، جہاں بچے مقیم ہیں، جو کراچی کی کچی آبادی ہیں. تو اب بھی زیادہ تر لوگوں نے ہمارے اسکول دیکھے نہیں، کیونکہ وہ گوٹھوں میں، پہاڑیوں کے دامن میں، کم از کم شہروں میں ایسی جگہوں پر ہیں جہاں ذرا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کا گزر نہیں ہوتا. مگر الحمدللہ وہاں بچے پڑھ رہے ہیں. انسان تو موجود ہے، انسان موجود ہے اور اچھے بچے ہیں، اور وہ پڑھ رہے ہیں اور رفتہ 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 ان کی آنکھوں میں چمک بڑھ رہی ہے. اور بہت سے بچے اب بہت دور جا چکے ہیں، مگر ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابتدا ہے ہمارے کام کی، ابھی کام کو آگے لے یہ جانا. تو کراچی کی بات ہو گئی. جی آپ مضافات میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی شروعی مضافات سے کیا، کراچی کے مضافات، کراچی کے مضافات، اور پھر ہم باقی شہروں کے مضافات میں گئے اور ساتھ کے ساتھ رورل میں گئے. تو ہمارا اب تقریباً 65 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے، جس میں ہمارا فٹ پرنٹ ہے. اور یہ جب 65 ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، 65 ڈسٹرکٹس چاروں صوبوں میں بلکہ آزاد کشمیر میں بھی وہاں بھی ہیں. آزاد کشمیر میں ڈیفالٹ جس کو آج کل کمپیوٹر کا لفظ ہے، یوں گئے کہ وہاں ایک زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا تو بہت سے اسکول گر گئے، تو وہاں ضرورت محسوس ہوئی. اچھا ہم نے کبھی کبھی ہمارے اس ادارے نے TCF دا سٹیزنز فاؤنڈیشن نے کبھی کبھی اسکولوں سے ہٹ کر بھی کام کیا. اچھا یوں کیا کہ جب یہ زلزلہ آیا تو پھر پورا ملک سب کی توجہ زلزلے کی طرف تھی. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس زلزلے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو پھر پنچایت بیٹھی اور ہم نے کہا کہ کچھ رقم جمع کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کے لیے وہاں پہ مکان گر گئے سب کے وہ بنائے. تو ہم نے 6,500 مکان ارتھ کوئک زون میں بنائے اور وہ لوگوں کے سپرد کر دیے. ان کے باقاعدہ کاغذات بنا کے اور وہ ان کے سپرد کر دیے. اور ان کے مویشیوں کے لیے کوئی 2,500 ہم نے کمرے بنائے جس میں مویشی رکھ سکیں، کیونکہ ان کا جو ہے لائیولیہوڈ، ان کا ذریعہ آمدن ہوتی ہے. یہ جو آپ کا TCF کا مینڈیٹ تھا اس سے تھوڑا باہر تھی. جی باہر ہم اس لیے گئے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی، اور مگر پھر واپس آ گئے. بہت سے ادارے، اور سب خیر کے ادارے ہیں تو ہم ہر ایک کی تائید کرتے ہیں. بہت سے ادارے بہت سے کام کر رہے ہیں. ہم خالصتاً بچوں کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں. اگر گئے بھی تو واپس آ گئے. وہ کام کر کے بطور ایک پروجیکٹ اس کو لیا، وہ کر کے ہم واپس آ گئے. پھر ہم نے اور بھی پروجیکٹ کیے. ہم نے کووڈ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا، اور اب جو سندھ میں سیلاب آیا تھا
پچھلے سال اس میں بھی آپ اس میں بھی ہم اور نے ساتھ ساتھ آپ کا جو اوریجنل ایم آبجیکٹ وہ ہمیشہ وہ واپس لے آتا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا وہ رہا. ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ ہم ختم کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اب ہم سیلاب کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمپنی بن گئے، ایسا نہیں. Alright. البتہ اچھی بات یہ ہے کہ اسکولوں کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کچھ پیوند لگے چھوٹے چھوٹے، جن سے لوگوں کی علم تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھے. تو ہمارا ایک بہت اچھا پروگرام شروع ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں آگاہی. یہ ناخواندگی کے خلاف یعنی کہ ایڈلٹ لٹریسی پروگرام. جی. اس میں 4 مہینے میں ہم ایک بالکل خاتون ایسی جو پڑھ لکھ نہیں سکتی، خواتین پہ اس لیے زور تھا کہ بچوں کی وہ مائیں ہیں، بچے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی مدد، ان کا جو بھی سبق وہ سیکھ کے آئیں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا یا سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. تو یوں یہ شروع میں تو بچوں کی ماؤں نے اس میں بہت دلچسپی لی، اب یہ عام لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اب تک اس سے 1,35,000 خواتین پڑھ کے جا مستفید ہو گریجویٹ کر چکی ہیں. اور اب ہمارا پروگرام اس لیول پہ پہنچ گیا کہ 35,000 اس میں لوگ یوزلی ایڈلٹس وہ انرول ہوتے ہیں سالانہ. تو 35,000 سالانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو ہے آگاہی پروگرام. یعنی کہ ہمارا اسی سے منسلک ایک پروگرام ہے جسے ہم کہتے ہیں رہبر پروگرام. انگریزی میں کہتے ہیں مینٹرشپ، اردو میں آپ اس کو رہبری کہہ لیں. اس میں رضاکار، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، کچھ جوان، کچھ کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ، ان کو ہم جمع کرتے ہیں اور 8ویں جماعت کے بچوں تک ان کو پہنچاتے ہیں مسلسل 6 ہفتے تک. یہ ان بچوں کو جان لیں اور بچے انہیں جان لیں اور ان سے کچھ سیکھ لیں. اس پروگرام کا مقصد یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک سڑک پر چل رہے ہیں، اندھیرا ہے، تو کسی نے چھت پہ چڑھ کے ایک سرچ لائٹ کھولی، 5 6 8 روشنیاں ایسی کھول دیں کہ وہ بچے کو پتھر نظر آ جائے، کہیں تالاب ہو تو وہ نظر آئے، تو وہ اپنا رستہ بنا دیں. تو یہ رستہ بنانے کا پروگرام ہے رہبر. 6 ہفتے تک لوگ جاتے ہیں کوئی بڑی کمپنی سے. تو اب تک اس میں تقریباً 15-20 ہزار رضاکار شریک ہو چکے ہیں جو بچوں تک پہنچتے ہیں. اس پروگرام کو 2004 اب ہو گیا 19 سال ہو گئے، اور یہ سمجھیں آپ کے فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ یہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب میں لوٹتا ہوں واپس آپ کے ٹی سی ایف کے جو آپ کا جو پروگرام اسکولز بنانے کا تھا، 1000 اسکول، اور پہلے آپ کا اسٹیج تھا کہ پرائمری اسکولز بنے، اور کوئی ایجوکیشن آپ نے رکھا ہوگا اس کو. جی، وہ شروع سے 50% بچیاں، 50% بچے. تو ہم نے یہ آپ نے بچیوں کا ذکر کیا، تو ہم نے جو شروع کا ڈیزائن کیا تھا نا، اس میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھا. پہلا خیال یہ تھا کہ اس میں آدھی جو ہیں وہ بچیاں ہونی چاہیے، 50-50. اور ہمارا اس وقت جو جینڈر ریشو ہے وہ اس کے قریب ہی ہے. کچھ اسکولوں میں بچیاں زیادہ ہیں، 48%، 47.5% یہ بچیاں ہیں، 50 51 52% نیشنل. مگر میں ابھی کچھ اسکولوں میں گیا ہوں، محمدی گوٹ جسے ہم مچھر کالونی کہا جاتا ہے، وہاں بچیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پرائمری اسکول بنائے اور پرائمری اسکول 5ویں کلاس تک ہوتا ہے، تو آپ نے ضرور، میں سمجھتا ہوں، پلان کیا ہوگا کہ یہ بچیاں یا بچے جو 5ویں کلاس سے باہر نکلیں گے تو پھر تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کسی سیکنڈری اسکول کو. تو وہ بھی آپ کے اس پوری پلاننگ میں شامل تھا. اور دوسرا سوال اس پہ کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کہاں سے ملے آپ کو اور کون؟ جب اس کا بنیاد رکھا گیا، اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، تو کچھ باتیں سوچی گئیں، کیونکہ ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں، ہم مینیجر ہیں، ہم ایجوکیشنسٹ یا ہم تعلیم سے ہمارا کوئی تعلیم کے شعبے سے تعلق تھا نہیں. مگر جو مینیجر ہوتا ہے، جو کاروباری شخص ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے بہت سی باتیں پلان کرتا ہے کہ آگے رستہ کیسے ملے گا، کیا ہوگا. تو 5-6-7 چیزوں کا خیال رکھا گیا شروع سے، کہ ایک تو یہ کہ یہ ہم سے منسلک نہ ہو، کسی ایک شخص سے
اس ادارے کا تعلق نہ ہو، جس کو ہم انگریزی میں ہم نے سوچا کہ نان آئیکونک، کیونکہ جب ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے اچھے جو ادارے ہیں پاکستان میں وہ کسی ایک شخصیت سے ان کا تعلق ہے، اور وہ شخصیت جو ہے وہ اسی ادارے کو چلاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ 50 سال میں ادارے کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم بس سے پشت ہی رہیں گے. اس کو جو ادارے کو جو لوگ چلاتے ہیں وہ آگے. یہی ایک وجہ تھی جو آپ چاہ رہے تھے کہ میں اس پروگرام سے آپ اعتراض کر رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ میں جس کو کہتے ہیں بہت ریلکٹنٹ تھا، بہت خواہش نہیں ہے آنے کی اس پر آنے. اچھا، تو ایک تو یہ کہ ہم پیچھے رہیں گے، ادارہ آگے رہے گا. دوسرا یہ کہ ادارے کا آڈٹ، حساب کتاب جو ہے وہ بہت سخت کڑا ہونا چاہیے، کڑی نظر سے اسے دیکھنا چاہیے. تو اس وجہ سے جو بھی یہ کام کرتے ہیں آڈیٹرز، وہ ہم نے چوٹی کے آڈیٹرز ہی چنے، اور یہ ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کھلے دل سے آپ کا کام کریں. اگر فیس لی تو وہ واپس کر دی اور کبھی نہیں بھی لی. آڈیٹرز جو آ گئے آپ نے کر لیا، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آپ اس کی فنڈنگ کیسے کر رہے ہیں سارے پروگرام؟ میں عرض کرتا. تو شروع میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم 5 اسکول بنائیں گے، اور اس کے ہم نے باقاعدہ اشتہار دے کے ٹیچرز کو ہم نے ملازمت دی، ٹیچرز کو ہائر کیا، پھر ان کی ٹریننگ کروائی. اور ٹیچرز خواتین 100%. اس میں بھی کوئی مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بچیاں بآسانی آئیں، ان کے comfortable feel کریں گی. خاص طور پہ والدہ آتی بچی کے ساتھ، وہ بھی آئے بالکل آسانی سے آئے، اس کو کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہ ہو، شرمانا نہ ہو، کچھ ہو، آرام سے بات کر سکتے. They can feel comfortable with talking to a lady. They feel comfortable, they sit and talk with the lady. میں بھی تھوڑا سا عام سے ہٹ کر بات کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ ہو گیا کہ اب وہ جو اسکول کی پرنسپل ہے جو خاتون ہی ہے، اس سے وہ گھر کے اپنے مسائل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہ پرنسپلز بھی جو میں ازیوم کر رہا ہوں جاتا ہے کہ یہ پرنسپلز وہ ہوں گی جو پہلے آ کے ٹیچر بنی. جی، شروع میں کچھ تو پرنسپلز رکھنی تھی. اچھا. مگر اب 28 سال کے بعد بہت سی ٹیچر جو ہیں وہ بہت سے ریٹائر ہو گئے، بہت سی ٹیچرز پرنسپل بن گئے، اور بہت سی بچیاں جو اسکولوں سے پڑھ کے آگے BA BEd کر کے وہ بھی آ گئی ہیں. تو یوں ٹیچرز، لیڈی ٹیچرز، خواتین ٹیچرز، پہلی بات یہ، پھر ان کی ٹریننگ، اور پھر یہ کہ بچیاں ساتھ وہ ضرور لائیں. اور شروع میں جب ادارہ بالکل شروعات میں اور اب بھی ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دی گئی کہ آپ کس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے خواتین سے مل کے، ماں باپ سے مل کے ان کو مائل کریں کہ آپ بچوں کو بھیجیں. تو وہ زمانہ تھا کہ لوگ ذرا سے ہچکچاہٹ ہوتی تھی بچوں کو اسکول بھیجنے میں، بچیوں کو خاص طور. اب یہ ہے کہ وہ قطار بنا کے کھڑی ہوتی ہیں اور ہمارے اسکول کافی نہیں. تو جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں سپلائی سائڈ ڈیمانڈ سائڈ پرابلم. اب یہ ہے کہ یہ صرف ڈیمانڈ کا کوئی ایشو نہیں، سپلائی سائڈ سپلائی کا ایشو. تو یہ اس سے جب 28 سال سے آپ کسی محلے، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں کام کر رہے ہوں مستقل، تو لوگوں کا اعتماد، کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں کسی طرح کا. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو، پاکستانی بچوں کو پڑھا لیں، اور پڑھانے کا بھی ایک مقصد ہے. دیکھیے، پڑھا کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں اچھے فیصلے کریں. تو اگر کوئی بچہ آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کے سے لاہور جاتا ہے، لاہور میں وہ PhD کرتا ہے، بسم اللہ. مگر اگر کوئی بچہ دانستہ طور پہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنے گاؤں میں ہی رہوں گا اور میں اپنے والدین کا خیال رکھوں گا، میں ان کو چھوڑ کے دوسرے ملک نہیں چلا جاؤں گا، تو یہ بھی فتح ہے، بہت اس سے زیادہ بڑی فتح ہے میں سمجھتا ہوں جو چلا جاتا ہے اپنے کیریئر، اپنے معاش کے لیے. ہاں، کچھ بچے ایسے ہیں جو مجبوراً جاتے ہیں اور ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا معاشی حالات بہتر کریں، وہ ضرور واپس آتے ہیں اور واپس آ کے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں. تو ہر طرح کے بچے، مقصد یہ ہے کہ اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت بچے تک پہنچانا، پھر وہ فیصلہ خود کرے گا. اور اگر اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے قصبے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھا فیصلہ کرے گا تو یہ دنیا کے لیے تو اس میں وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ اچھے کام کر سکے، اچھے فیصلے کر سکے، اور یوں معاشرہ جو ہے وہ پنپے، خوبصورت ہو، نکھرے، صاف ہو. یہ بس مقصد.
ایک سوال اس سے ہی اسکول کی، کیونکہ ٹی سی ایف کا مین آبجیکٹ اسکول بنانا، اور وہ سوال ابھی رہ گیا کہ جب 5ویں کلاس پاس کریں تو آگے. جی اچھا، آپ نے پوچھا اسی تھا سے میں بات. ہاں میں اس میں تھوڑی سی ایسے بات کر دوں اچھا. کہ وہ ہم اتنے سمجھدار نہیں تھے جی جی کہ ہم سوچا کہ ہم 5ویں جماعت سے بھی بہت آگے بچوں کو لے جائیں. جی جی ہم نے صرف یہ سوچا کہ شروعات کہاں سے کریں. تو کچھ شروعات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ میٹرک کا اسکول بنائیں، میٹرک سے شروع کریں، 9ویں 10ویں میں بچے لے لیں، 9ویں جماعت میں 10ویں یا اور ان کو آگے لے جائیں. ہم نے کہا نہیں، ضرورت اصل میں ضرورت یہ ہے کہ بچے گلیوں میں قصبوں میں آپ چلے جائیں، دیہی علاقوں میں تو بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی ان کا کوئی جگہ نہیں جانے کی، تو ان سے شروع کریں. تو اب جب پرائمری میں بچہ 4، 5، 6 تک پہنچا تو ہمارے ایک بھلے سے ڈونر خیر خواہ وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا بھائی سیکنڈری کا بھی سوچو. تو ہم نے کہا اچھا اب ہم کچھ چندہ جمع کرتے ہیں، لوگ پیسے جمع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی رک جاؤ. تو 5 اسکولوں کے یکمشت انہوں نے ہمیں ایک چیک دے دیا کہ یہ 5 سیکنڈری اسکول یہ آپ فوراً شروع کریں اور بچیوں کو ضرور اس میں لیں. تو جب شروع کیے بن گئے اسکول، اچھے اسکول بنے. کچھ تصاویر ہو سکتا ہے تو آپ دکھا دیجیے. اچھے اسکول بنے، لیبارٹری بھی تھی، سب کچھ تھا. تو تھوڑے تھوڑے بچے آئے اس میں شروع میں، مگر اب الحمدللہ اسکول جو ہیں جب آپ نے اسکول بنے تھے انہی میں وہ سیکنڈری شروع کر دیا، الگ سے بنایا؟ جی الگ سے سیکنڈری اسکول الگ سے بنایا. پرائمری کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سیکنڈری اسکول بھی بنایا تاکہ اب وہ بچے وہاں سے نکل کے وہاں جا سکیں. اتنی زمین تھی وہاں؟ اتنی زمین تھی نہیں تو اور زمین مہیا کی گئی، خریدی گئی. زیادہ تر زمینیں ہمیں لوگوں نے ڈونیٹ کی. جب پروگرام شروع کیا تو ہم سے لوگوں نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، سرکار سے جا کے زمین مانگو. تو ہم نے کہا ہمیں جلدی ہے اس کام کی، بچے بہت پھر رہے ہیں گلیوں میں. ہم تو جب کراچی سے شروع کیا، 5 کراچی کی کچی آبادیوں سے، بستیوں سے، جس میں ایک گوٹ دھنی بخش، کوئی محمدی گوٹ، کوئی عمر مینگل گوٹ، یہ سب اس طرح کی جگہیں اور تھیں. یہ جو مچھر کالونی میں بھی آپ کا اسکول ہے؟ مچھر کالونی میں تو ہم نے جا کے وہاں زمین جو بھی طریقہ تھا خریدی گئی. خریدی زمین اور اس کو جو بھی کاغذات اس وقت تھے، کچی آبادی کاغذات ہوتے ہیں وہ لیے. کچھ اس میں ڈونیٹ بھی کی ہوگی لوگوں نے زمین؟ شروع کے تو 5 فاؤنڈرز نہیں بنائے، مگر یہ کہ اس کے بعد اس علاقوں میں تو لوگ زمین ڈونیٹ نہیں کرتے. وہ تو کہ کسی کا جیسے ایک بھینسوں کا پاڑا تھا، وہ جس کا تھا وہ کہیں اور لے گیا، اس سے ہمیں رقم دی، وہ لے گئی. اب وہ زمین مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک وجہ اس کی ہے کہ ایک تو پاکستان میں کچھ خوشحالی حالانکہ کہتے نہیں ہیں مگر لوگ تو آگے بڑھے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسکول کی وجہ سے وہاں پہ خوشحالی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تعلیم کی وجہ سے. اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سے کوئی ایسا منسلک نہیں، بس پاکستان کے بچے ہوں، اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اچھے فیصلے کریں، اس ملک کو سنواریں. دیکھیں سنوارنا انہی نے ہے، انہی کو ہے، کیونکہ ہم کب تک رہیں گے؟ اگر بچوں کے بارے میں ہم اپنے مستقبل کو بہتر کرنا ہے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. آپ بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، سمجھائیں اور کہوں جاؤ. میں اس کو ایک اپنی طرف سے کہوں کہ ملک کو سنواریں گے، لیکن جب تک وہ خود سنورے ہوئے نہیں ہوں گے تو کیسے سنواریں گے؟ جی اس پہ آپ کا زور اس بات پہ ہے؟ زور بالکل اس بات پہ، اسکولوں کو صاف رکھنا، اسکولوں میں ایک طرح سے کوئی نفاست ڈالنا، اور اس سے زیادہ ان کی ٹیچر اور پرنسپل کو کوئی نکھار کے ٹریننگ ایسی ان کی سالانہ کرنا کہ وہ نکھرتی چلی جائیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور وہ پھر بچے کے ذریعے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور میں بتاؤں یہ استاد کا جو پیشہ ہے وہ بتاتی ہیں ہمیں استانیہ کہ سر ہمیں جو فرحت محسوس ہوتی ہے ایک KG سے بچے کو لے کے 5ویں 6ٹھی 8ویں 9ویں تک، جو اس کی آنکھوں میں ہم چمک دیکھتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہم سنتے ہیں، پھر وہ آگے بہت سے بچے تو بہت آگے گئے، وہ جب لوٹتے ہیں تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کوئی معاوضہ اس کے برابر نہیں. صحیح، الحمدللہ. اسی سے ایک جڑا ہوا سوال صاحب کے جواب میں کہ آپ نے اس کو بالکل مفت رکھا یا کوئی فیس کا سسٹم رکھا؟ جی فیس کا سسٹم، ہاں ہم یوں خوش قسمت ہیں کہ یہ جو ہمارا فاؤنڈرز گروپ تھا اس میں ایسے لوگ ہمیشہ سے تھے جنہوں نے اور کام بھی کیے ہوئے تھے خیر کے.
تو انہوں یہ نے ارشد عبداللہ اور ارشد ان کے عبداللہ ساتھ تھے، مشتاق چھابرا صاحب تھے، راشد عبداللہ، احسان سلیم صاحب، احسان بھی ایک سلیم، کالج، ایک کامکس کالج ہے بہت جی ہاں مشہور، جی، وہ احسان سلیم صاحب اس کے بانیوں میں سے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ کامرس کالج کے بچوں کے لیے ایک الگ کالج اور بنایا۔ آپ کے کو فاؤنڈرز میں بھی وہ ہیں؟ جی، وہ کو فاؤنڈر ہمارے آج کل چیئرمین ہیں، اس سے پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، اور وہ جی، ہمارے بھائی بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں، اچھا اور مل کے ہم یہ سب کام کرتے ہیں، مل کے چلاتے ہیں، ان سے بہت سیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پتہ چلا کہ اگر آپ اس کو بالکل مفت کر دیں گے تو لوگ اس کو خیراتی سمجھ کے جی، کہ بھئی یہ تو خیراتی ادارہ ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا، تو تھوڑی سی فیس لینا ضروری ہے۔ ہمیں مشتاق چھابرا صاحب ہمارے جو بھائی ہیں، اب فاؤنڈر حیات ہیں، وہ صحت کے شعبے میں بہت اہم کردار ہے ان کا۔ کس میں؟ صحت کے شعبے میں، صحت کی شعبہ، ہاں، جناح اسپتال میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے وہ چیئرمین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ آتے ہیں تو ہم فری ان کو مفت دوائی دیتے تھے، اب نہیں دیتے۔ کیوں روک دیا؟ اس لیے روک دیا کہ وہ ہماری دوا کو کہتے تھے یہ مفت ہے، اس سے سر کا درد نہیں جائے گا، وہ پھینک دیتے تھے اور پیسہ خرچ کر کے دوا خریدتے تھے۔ اچھا، تو ہم نے پہلے روز سے خیراتی نہ کہلانے کی وجہ سے، صرف تو خیرات تو بہت اچھی چیز ہے، مگر ایک جو اس کو کہنے چاہیے آپ پرسیپشن، جو لوگوں کے ذہن میں خیال ہو گیا کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ایک فیس رکھی بہت تھوڑی، 10 روپے سے لے کے جی ہاں، آگے تک، اس کو کہتے ہیں نامنل، بلکہ 10 روپے فیس کی لکھت پڑھت اور اس کا حساب وہ سب رکھنا 10 روپے سے کہیں زیادہ تھا، اور مگر 10 روپے تھی منیمم، اور منیمم، اور میکسیمم تب تھی 10 سے 100 روپے۔ 10 سے اب 100۔ شاید ہماری فیس میرے خیال ہے تھوڑی سی بڑھی ہے، اور ہم اوسطاً 100-150، ہمارا اس میں ایک بہت اچھا پالیسی ہے، وہ پالیسی ہے کہ جو گھریلو آمدن ہے کسی بھی گھر کی، جی، 5% سے زیادہ بچوں کی تعلیم میں نہیں جانی چاہیے، مگر 5% کے قریب ضرور جانی چاہیے، تاکہ ماں باپ کو بھی، محلے کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ ایک اہم جز ہے زندگی کا، بچوں کو آگے لے جانے کے لیے ان کو پڑھانا ضروری ہے۔ اب کس طرح سے بھی لوگ پڑھا رہے ہیں، ہم اس سب کے ایک طرح سے معتقد ہیں، فینز ہیں، تائید کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاؤ۔ ہم نے اپنے لیے صرف یہ ماڈل چنا کہ ہم نے کہا ایک باقاعدہ بلڈنگ ہوگی، ہمارے جتنے اسکول ہیں وہ باقاعدہ بلڈنگ بنتی ہے، وہ ہمارے پاس آرکیٹیکٹ کی کمپنی ہے جو ہمارے بانیوں میں سے تھی، ارشد عبداللہ صاحب، وہ کمپنی اب بھی مدد کرتی ہے، ان کے بھائی ہیں شاہد عبداللہ، وہ مدد کرتے ہیں، تو اب ہمارے اپنا آرکیٹیکٹ ہے، وہ بھی ان کے بھیجے ہوئے، ان کے ٹرینڈ ہے، تو ہر اسکول جو ٹی سی ایف کا بنتا ہے وہ باقاعدہ عمارت بنتی ہے بطور اسکول کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی درخت کے نیچے پڑھا رہا ہے، کوئی خیمے میں پڑھا رہا ہے تو وہ اچھا کام نہیں کر رہا، بہت اچھا کام کر رہا ہے، بچوں کی تعلیم سے بہتر چند ہی کام ہوں گے، مگر ہم نے اپنے لیے جو ماڈل چنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فارمل باقاعدہ اسکول، جی، اور وہی اب بھی ایک اسکول جو ہے وہ باقاعدہ اس کی عمارت بنتی ہے، اور وہ اسی بچے اسی عمارت میں آتے ہیں، اس سے بہت کچھ وہ گھر لے کے جاتے ہیں۔ عتیق صاحب، ابھی تک جو آپ سے باتیں ہم نے سنی وہ میرے لیے تو بہت علم کا خزانہ ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ جو میرے ناظرین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس سے بڑے مستفید ہو رہے ہوں گے، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ ضرور۔ ایک تو یہ کہ خواتین ٹیچرز آپ نے لیں، اس وقت کتنی ٹیچرز ہیں آپ کے پاس، اسٹوڈنٹس اوور آل ان کی تعداد کتنی ہے، ضرور یہ ضرور میں چاہوں گا۔ دوسرا، آپ سے اتنے سارے بچے ماشاءاللہ تعلیم سے فیض یاب ہو کے نکلے ہیں، جو میٹرک کیا ہوگا تو میٹرک کر کے نکلے ہوں گے، تو وہ آپ نے ان کا بھی کوئی ٹریک رکھا جی، کہ ضرور۔ وہ نکلنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ اور پروفیشن میں گئے ہیں، ٹیچرز ہو گئے ہیں، ضرور یہ بھی ایک آپ کور کر لیں، وہ آپ پہ میں چھوڑ دوں گا۔ اور اس سب کو چلانے کے لیے آپ کتنا ڈونیشن یا کتنی رقم آپ کو سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ یو ریکوائر ٹو رن such a big جی، ضرور institution ضرور of so many schools, so many teachers، جی، and آپ کا اپنا مین دفتر ہے،
جس میں اسکو میں سارا جو ہیڈ کوارٹر ہے سارے اس میں، تو یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ 3 4 5 سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے. جی کوئی بات نہیں، شروع کرتے ہیں کہ کتنے ملازم ہیں. تقریباً 20,000 سے تجاوز کر گئے اور اس میں 18,000 خواتین ہیں، اس میں 16,000 کے قریب ٹیچرز ہیں، ٹیچر اور پرنسپل. اچھا، تو 18,000 خواتین کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ شاید ہم پاکستان میں وی آر دا لارجسٹ امپلائر آف ویمن آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ سیکٹر. ان دی پرائیویٹ سیکٹر. ان دا پرائیویٹ سیکٹر 18,000 خواتین شاید ہی کسی ایک ادارے میں کام کرتی ہیں. ہمیں ان کے ساتھ تجربہ ہوا ہے، بہت اچھا ہوا. یہ تو ہو گئی کہ کتنے لوگ بچے ہمارے پاکستان میں ایک عجیب پاکستان میں نہیں، شاید بہت سی تیسری دنیا میں یہ مسئلہ رہتا ہوگا کہ بچے آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں، اسے آپ ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں. ڈراپ آؤٹ. ہاں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. فیملی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے، بچیوں کی کچھ شادیاں ہو جاتی ہیں، کچھ گھر اپنے معاش کی وجہ سے کہیں چلے جاتے ہیں. مگر اس سب کے باوجود جب سال شروع ہوتا ہے تو ذرا بچے زیادہ ہوتے ہیں، جب سال ختم ہوتا ہے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں. مگر اس وقت ہمارے پاس 2,80,000 بچے ہیں، 2,80,000 بچے جو روزانہ اسکول آتے ہیں. ان کی باقاعدہ اسمبلی ہوتی ہے، باقاعدہ دعا ہوتی ہے، پھر جس طرح کے اسکولوں میں ہم گئے تھے اسی طرح وہ اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کا جو کریکلم ہے، جو نصاب ہے، وہ ذرا سا مختلف ہے تاکہ وہ بچوں کی دلچسپی بڑھے اور وہ اسکول آنے میں اور مزید شوق ان کا بڑھے. اس سب سے گزرتے اب تقریباً 8,500 بچے میٹرک کر پاتے ہیں ہر سال. پہلے ہم نے پروونشل بورڈز کے ساتھ ہم منسلک تھے، اس میں ہمیں کچھ دشواریاں بھی تھیں اور کچھ ان کے سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا فیڈرل بورڈ کا ہے. فیڈرل بورڈ میں سے منسلک ہونا ذرا مشکل کام تھا، کئی برس لگے، مگر ہم ان کے مشکور ہیں فیڈرل بورڈ کے کہ اب یہ بچے فیڈرل بورڈ سے میٹرک کریں. اب یہ جب بچے میٹرک کر لیتے ہیں تو ان کو ہم ٹریک کرتے ہیں، باقاعدہ ہم ٹریک کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 50,000 بچوں کا ٹریک ہے جو میٹرک اس سال تک کر لیں گے تو 50,000 سے زیادہ ہو جائیں گے تو 60,000. یہ پچھلے 28 سال کی، پچھلے 28 شروع میں کم کرتے تھے، اب ہم زیادہ کرتے ہیں. ادارہ جب ذرا بڑا ہوا، ادارے کے وسائل بڑھے. نہیں مطلب اس وقت 50,000 بچے میٹرک سے پاس کر چکے ہیں جب سے آپ نے اپنا یہ جی 50,000، بلکہ اس سال 60,000 ہو جائیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو بچے کر چکے ہیں ان بچوں میں اچھا ہے کہ کچھ تو رک جاتے ہیں، والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کوئی دکان چلاتا ہے. ان میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، ان میں لڑکیاں بھی شامل ہیں. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے 80% جو ہیں وہ انٹر میں انرول ہوتے ہیں. اچھا. اور انٹر کے بعد مزید 40% آگے جاتے ہیں. اچھا. تو وہ آگے سے مطلب ہے کہ وہ جس کو ہم ٹرشری ایجوکیشن کہتے ہیں، کہ ہائر ایجوکیشن یا ہائر سے اور ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن کہہ لیجیے، اس میں وہ جاتے ہیں. اور جتنے بچے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے اب تک الحمدللہ 100% جو ہیں وہ معاشی طور پر امپلائڈ ہیں اور گھروں کی آمدنیں 5 6 8 10 گنا بڑھ جاتی ہیں. اور یہ آپ نے سب ٹریک رکھا ہوا ہے؟ یہ ٹریک رکھا ہوا ہے اور ان بچوں سے بھی ہمارا جو ہے تعلق ہے. اور یہ کووڈ میں جب مسئلہ آیا اور فلڈ میں جب مسئلہ آیا تو بہت سے گاؤں، شہر، دیہی علاقے، گاؤں کے جس کو سبربس کہتے ہیں، ان سب میں ہمارے بچوں نے رضاکارانہ طور پر وہ ان گھروں کی شناخت کی جہاں ضرورت زیادہ تھی، جہاں رقم کو پہنچانا تھا. کووڈ میں سب کچھ بند ہو گیا تھا تو وہ باقاعدہ انہوں نے ان کی شناخت کی، ان کا ID کارڈ نمبر دیا اور ہم نے جو یہ یو فون، ایزی کیش، جیز کیش یہ سب ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان تک پہنچائے. تو اب 50,000 کی تقریباً ریکارڈ ہو جائے گا جس کو ہم الومنائی کہتے ہیں، وہ بچے جو گریجویٹ کر گئے. بہت سے بچے اعلیٰ
کالج اور یونیورسٹیوں میں جا چکے ہیں، کر چکے ہیں. ایک بچی کی فلم ہم کبھی کبھی دکھاتے ہیں جو پولیس میں گئی پنجاب سے اور انٹر کر کے اسکولوں سے ہمارے اسکول سے، ہاں وہ پولیس میں گئی اور وہ پولیس کا باقاعدہ یونیفارم پہن کے اپنے گاؤں جاتی ہے. وہ اس کو کیسا محسوس ہوا. پھر وہ ہمارے اسکول جاتی ہے، بچوں سے بات کرتی ہے. بچے اچھے اسکولوں میں آئی بی اے، ڈاؤ میڈیکل کالج، این ای ڈی مسلسل اس میں جا رہے ہیں اور ہم بچوں کی باقاعدہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی کوچنگ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کا داخلہ کیسے لینا ہے، اس کو فالو کیسے کرنا ہے. اور جو یونیورسٹی میں نہیں بھی جا پاتا اس کو ہم ایک طرح سے، ایک بچہ ایک دفعہ جب ہمارے سسٹم سے نکلتا ہے، اب آئندہ تو ہمیں معلوم نہیں، ہر بچے کو ہم ٹریک کر کے اور اس کو کوئی وظیفہ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. اس وقت جو وظیفے جا رہے ہیں صرف سن 2023 میں، ان کی جو مالیت ہے ان بچوں کی جو میٹرک کر چکے ہیں وہ ہمارے سسٹم سے اب باہر ہیں، وہ 55 کروڑ روپے سال ہے. وظیفے سے کیا مراد آپ؟ مطلب یہ کہ اسکالرشپ آپ ان کو بیونڈ میٹرک وہ بھی آپ دے رہے ہیں؟ ابھی فی الحال تو ہم دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے. اور کتنے؟ وہ 55 کروڑ روپے سال. اگلے سال ماشاءاللہ، مجھے انہوں نے تخمینہ دیا ہے کہ یہ اگلے سال 70 کروڑ ہو جائے. تو ہم نے کہا اچھا ابھی فی الحال تو کوشش کرتے ہیں، شاید ایک روز ہم ان سے کہیں کہ نہیں دے سکتے، مگر جب تک ہمیں لوگ سہارا بنتے ہیں. پاکستان کے لوگ بہت مخیر ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی. بہت اچھے بھلے لوگ ہیں یہاں پہ. ہر معاشرے میں بھلے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور برے لوگ کم ہوتے ہیں. پاکستان کوئی ایسا عجوبہ برا ملک نہیں ہے، پاکستان بہت اچھا ملک ہے. پاکستان صرف یہ کہ پاکستان کی طرف دیکھتے رہو. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں سبھی اگر اس میں ہو گئے ہم باہر چلے جائیں، جاؤ ضرور جہاں معاشی تمہیں استحکام ملے. میں اس میں ایک دلچسپ بات آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری جو تعلیم کا نظام ہے، کچھ دنیا کا، کچھ اس کا مغرب سے بھی تعلق ہے، کچھ نہیں بھی ہے. وہ بچوں کو ایک انگریزی کا بڑا اچھا وہ ہے فریز، ساورن انڈیویجول بناتا ہے. ساورن انڈیویجول، ہر بچہ اپنے تئیں اپنے جو اس نے ایک دنیا بسائی ہے اپنے اندر، وہ اس کا بادشاہ ہے اور وہ کہیں بھی آپ اسے لے جائیں وہ مست ہے اور مگن ہے. وہ سڈنی چلا جائے، سان فرانسسکو چلا جائے یا دبئی چلا جائے، وہ اپنے اندر ہی رہتا ہے اور اپنے خاندان تک رہتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضرور ہماری جو تعلیمی نصاب ہے اس میں کچھ کمی ہے کہ بچے اپنے ملک یا سوسائٹی کی طرف کم دیکھتے ہیں. اور جتنے بڑا اسکول ہے، جتنا اچھا اسکول ہے، اس میں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے، ساورن انڈیویجول. عتیق صاحب، اب ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کے قریب آ گئے ہیں تو ایک سوال اور آپ سے کروں گا، بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک آپ سے درخواست کروں گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کہا ہے، یہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ این جی او ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اس کو کس چیز پہ، کہاں گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا یہ کہاں؟ جی بہت اور اس کی وجہ بھی بتا دیجیے مختصراً. مناسب سوال ہے. اور ہمیں لوگ بہت اچھے ملے، پارٹنر بہت اچھے ملے. تو جب ہم اس کی بنیاد رکھ رہے تھے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ ایک ٹرسٹ بناتے ہیں. تو پھر ہم گئے جیسے کاروباری لوگ کرتے ہیں، چلو بھائی کسی وکیل کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں. تو ہمیں وکیل بہت اچھے ملے، خالد انور صاحب، ان کے بھانجے منیب صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان سب نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ ایک باقاعدہ پبلک کمپنی کے طور پہ رجسٹر. اچھا، پبلک کمپنی جس کو ایس سی سی پی جو ادارہ ہے سرکار کا وہ مانیٹر کرتی ہے. تو وہ ایک سیکشن 42 ہے ان کا، اس کے اندر آپ کو رجسٹر ہوتا ہے بطور ایک کمپنی، بطور ڈائریکٹرز. تو وہ آسانی سے اجازت نہیں ملتی. اور اس وقت تو شاید ہی کوئی ایسا ادارہ تھا ناٹ فار پروفٹ جس ادارے کا جو ہے وہ کوئی کاروباری مقصد نہ ہو اور جس کا منافع مقصد نہ ہو، پیسوں کا منافع، وہ ایسی کمپنی رجسٹر ہو. مگر ہمیں وہ بڑا، آپ سمجھیں کہ بڑا بھایا یہ سارا کانسیپٹ، ہمیں بہت بھایا کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے کہ ایک کمپنی بنے اور وہ کمپنی چلتی رہے، اس کے ڈائریکٹران بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے. یہ آپ کمپنی کے ماڈل پہ ہم کمپنی کے ماڈل پہ اس کو شروع کیا اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسا مشورہ ملا.
اور چونکہ ہم کمپنیوں کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے مزاج سے بڑے قریب ہے. تو آج تک وہ، اور آپ اگر ٹی سی ایف کے آفس جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک کمپنی کی طرح چل رہا ہے، کہ اس میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ایچ آر دیکھتا ہے، کوئی تعلیم دیکھتا ہے، کوئی ڈونر دیکھتا ہے، کوئی ریلیشن شپ دیکھتا ہے، کوئی کارپوریٹ لا کے ایشوز بھی آتے ہیں، وہ مسائل آتے ہیں جن کا تعلق ہو ان چیزوں سے، وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ بطور ایک کمپنی رجسٹر ہوئی، اور مگر جو بغیر منافع کی کمپنیاں ہوتی ہیں اس کی ایک الگ سرکار نے جگہ بنائی ہوئی، وہاں ہم رجسٹر ہوئے، اسی طرح چلتے ہیں. اب اختتام سے پہلے پھر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ آپ جیسے آپ ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے شروع کیا، بزنس مین ہیں یا آپ اس کو کسی اور لفظ سے بھی بتا رہے تھے، تو آپ کا اپنا بزنس کیا ہے اور آپ کتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں؟ دیکھیے میرا تعلق اور میرے رفقا کا تعلق سب کا کاروبار سے ہے. جی ہاں. اور ہم کاروبار کو بھی وقت دیتے ہیں، اور ہم کاروبار سے روز سیکھتے ہیں. روز سیکھتے ہیں کاروبار سے، اور جو سیکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹی سی ایف میں منتقل کریں اپنی سوچ اور جو بھی ہم نے سیکھا ہے، تاکہ یہ ادارہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے. اور بزنس بڑے مزے کا شعبہ ہے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں بات ساری ہے. ہم نے اس بزنس سے جو سیکھا کاروبار سے، سب میرے رفقا نے، فاؤنڈرز نے، وہ سب کوشش کرتے ہیں کہ ٹی سی ایف کو ایک کمپنی کی طرح چلائیں. صرف فرق یہ ہے کہ یہ کمپنی ہمیں کوئی یہاں تو منافع، مطلب روپوں میں منافع نہ دے اور روپوں میں ہم اس سے کچھ لیں بھی نہ. تو جتنے ڈائریکٹر ہیں اس کے الحمدللہ وہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے، وہ کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے، وہ کوئی اس سے چائے پانی نہیں لیتے، بلکہ جتنے ڈائریکٹر ہیں الحمدللہ وہ سب کے سب کچھ نہ کچھ سال میں عطیہ دیتے ہیں. اور اس میں بہت ایسے مخیر حضرات ہیں جو بہت بڑی بڑی رقم دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو وہ یہ بھاتا نہیں، نہ ان کے مزاج میں کہ یہاں سے کچھ چیز لے لو. تو وہ آ کے کچھ دے کے جاتے ہیں، اور حصے دار ہیں. حصے دار یہ کہ بیکاز یہ ناٹ فار پروفٹ ہے، تو حصہ یہی ہے کہ یہ خیر کا حصہ ہے انشاءاللہ. اور اس کا سب کے کاروبار یوں سمجھیں کہ بہتر چلے. اس کے ساتھ جب بھی منسلک ہوئے سب کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی موقع ایسا ملا جس سے کاروبار بھی اچھا چلے، تو اچھا وقت وہاں لگاتے ہیں. اور ہمارے ماڈل کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم اسے خود مینیج نہیں کریں، اسے ایک باقاعدہ ٹیم ہوگی جو چلائے گی. اور ہم یوں خوش قسمت ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے یوں سمجھیں کہ بھاری بھرکم نوکریاں چھوڑ کے وہ سٹیزنز فاؤنڈیشن میں آ کے ملازم ہو کر کہ ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم بن گیا. ابھی بھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی بچی نامی گرامی اسکول امریکہ سے پڑھ کے آئے، کوئی ہارورڈ، کوئی اسٹینفورڈ، کوئی کچھ، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آدھی تنخواہ پہ بھی، جو بازار میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، نہیں ہم ٹی سی ایف میں کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم معاشرے کو کچھ دینا چاہتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم جو بنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، ایک ادارہ بن جاتا ہے. اب اصل بات یہ کہ چلتا رہے، اس طرح یہ چلتا رہے. اصل چیز یہ کہ اس میں دیر پائی ہو، لانجیویٹی ہو، چلتا بھی رہے اور کسی ایک شخصیت کے نام سے منسلک نہ ہو. الحمدللہ یہ شخصیت کے نام ایز این انسٹیٹیوشن یہ ایز این انسٹیٹیوشن چلے. اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ خیال اللہ نے ہم کو یہ خیال ہمارے دل میں ڈالا روز اول، ورنہ کوئی اس کو کہہ دیتا یہ میرا ادارہ ہے. عتیق صاحب، بس اب ہم بالکل اختتام پہ ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اچھی باتیں کی، جس سے کہ ہمارے ناظرین کو بہت علم حاصل ہوا ہوگا کہ ٹی سی ایف کیا کر رہا ہے. لیکن جانے سے پہلے آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور یہ ایک خیر کا کام بھی کر رہے ہیں، تو پاکستان کے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جس آپ نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہے، لیکن جنرلی آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پیغام دینا چاہیں گے، وہ آپ کہیں، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ضرور. میں پاکستان کے نوجوانوں سے اور بچوں سے سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کریں گے اگر اس میں خلوص ہوگا
ملاوٹ نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں پیورٹی، تو وہ اللہ سے زیادہ تو کوئی پیور، کوئی خالص چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ملاوٹ نہیں ہوگی تو آپ اس کو حتمی گارنٹیڈ سمجھیں کہ آپ کو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہی ملے گا ہر طرح سے۔ تو اپنے ملک، اپنے قوم میں سرمایہ کاری کریں، لوگوں میں سرمایہ کاری کریں، ان کی تعلیم میں سرمایہ کاری کریں، وقت سے، پیسے سے، جو بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ انشاءاللہ 20 سال، 25 سال، اور جلد بازی نہ کریں۔ صحت میں آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، ایک ٹیکہ لگا ہوا 10 منٹ میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ 12، 14، 15 سال ہر ایک شخص پہ کام کرنے کی چیز ہے، یہ کرتے رہیں۔ تعلیم میں ہر طرح سے اس شعبے میں آپ محنت کرتے رہیں، سرمایہ کاری کرتے رہیں، آپ ایک بہت اچھا ملک اپنے سامنے پائیں گے۔ فی امان اللہ۔ عتیق صاحب، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ کے ساتھ سیشن کرنے میں مجھے ذاتی طور پہ بہت مزہ آیا۔ نہیں، شکریہ، مجھے بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے۔ مہربانی۔ ناظرین، اب ہم اجازت لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور پسند کیا ہوگا، لیکن اس کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس وقت ہمارے اسکرین پہ اس ہمارے میڈیا فوکس چینل کا ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہوگا اور ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہم سے رابطے میں رہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ رکھیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔